وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 40۔ پچھلی آیت میں ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، بیٹے کی خوشخبری دی، یحییٰ علیہ السلام کی۔ اور حضرت یحییٰ کی سب سے بڑی خوبی بتائی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت ہی معجزاتی طور پر ایک انہونی بات ہونے والی تھی، حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنا بنا باپ کے۔ ان کو کلمہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، کلمہ کن۔ اللہ کے کلمہ کن سے وہ وجود میں آئے، بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے تصدیق بھی اللہ نے عام بندے سے نہیں کروائی حضرت عیسیٰ کی، وقت کے نبی سے تصدیق کروائی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے، ان کی صداقت کی گواہی دینے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کی کوالٹیز بتائی گئیں۔ پھر آگے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، قولا کہا اس نے، کس نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، جب خوشخبری مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فکر کا، اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ قولا کہا اس نے، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون لی غلام ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی لڑکا۔ دیکھیں جو نبی ہوتا ہے اس کے ایمان کی تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کہ ان کا کوئی ایمان کمزور تھا، اور نبیوں کا تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، خوشخبری دے دی تو ہو کر رہے گا۔ تو لیکن اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک انسان بھی ہے نا، نبی ایک انسان بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ظاہری اسباب بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنی حیرت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ سوچیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم لوگوں کے اوپر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی ایسی زندگی کی پریشانی ہوتی ہے، ہم لوگوں کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ ہم ساری دنیا کو رو رو کے اپنے غم کا حال بتا دیتے ہیں، پھر اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، ساری دنیا کو پہلے بتا چکتے ہیں، پھر اینڈ میں اللہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو نبی کا دیکھیں ایٹیچیوڈ کیا ہے، کہ اپنی حیرت کا اظہار اللہ سے کر رہے ہیں، اپنی بات چیت اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی تھی، لیکن وہی بات ہے نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے، پر میرے دل کی تسلی کے لیے مجھے دکھا دیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو پھر وہ پرندوں کا واقعہ ہوا۔ تو اسی طرح سے یہ بھی حضرت زکریا بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک آپ سوچیں نا، اگر آپ کو ایک ایسی خوشخبری مل جائے، یعنی بالکل ہی ایک شدید آپ کی خواہش ہو اور وہ اچانک سے پوری ہو جائے، تو انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے، اس کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ اچھا واقعی ایسے ہو جائے گا؟ تو وہی بات ہے یہاں پر نا، وہ کہتے ہیں اللہ کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا؟ وقد حالانکہ تحقیق بالغنی الکبر، پہنچا مجھ کو بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ یعنی کیسے یہ ہوگا؟ وہ اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی خوشی کا ملے جلے تاثرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ قالا، اللہ نے کہا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تو ایک کن کہہ کے جو ہے وہ سمندر پھاڑ دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ کن کہتا ہے تو حضرت ابراہیم کے لیے جو ہے آگ، آگ کا الاؤ وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، گلستان بن جاتی ہے آگ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ ہے حضرت زکریا اور اللہ تعالیٰ کا۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔